ناظرین آداب، آپ دیکھ رہے ہیں فکر و نظر کی خاص پیشکش تجزیہ، جہاں ہم آپ کی فکر بھی کرتے ہیں اور حالات پر نظر بھی رکھتے ہیں۔ گزشتہ برس کے اواخر سے ملک میں حجاب کا مسئلہ کھڑا ہوا اور اب عالمی سطح پر بین الاقوامی میڈیا میں بھی اس موضوع پر بحث گرم ہے۔ آج کے اس خاص اور اہم تجزیے میں ہم جانیں گے کہ یہ معاملہ کب اور کیسے شروع ہوا، کب اور کیسے اس پورے معاملے میں شدت آ گئی، بھارتی آئین اور دستور میں ہمیں لباس کی کیا، کتنی اور کیسی آزادی ہے۔ ہم یہ بھی جانیں گے کہ کیا ماضی میں بھی حجاب پر تنازعات ہوئے ہیں۔ پھر ہم اس موضوع پر عدالت کا واضح موقف اور بھارت کے سرکردہ علماء و دانشوران کا رد عمل جانیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ حجاب کا معاملہ کب اور کیسے شروع ہوا۔ ریاست کرناٹک کے ایک چھوٹے سے قصبے اڈوپی میں گزشتہ برس کے آخری روز 31 دسمبر کو 6 مسلم طالبات کو حجاب پہن کر کلاس رومز میں داخل ہونے سے روک دیا گیا تھا۔ اس وقت کسی کو معلوم نہیں تھا کہ کچھ عرصے بعد یہ معاملہ بھارت میں ایک بڑے تنازع کی شکل اختیار کر لے گا۔ سرکاری پری یونیورسٹی کالج کی انتظامیہ نے 31 دسمبر کو حجاب پہن کر کلاس رومز میں داخلے کی خواہش مند 6 مسلم طالبات کو یہ کہہ کر کلاس رومز میں داخلے سے روک دیا تھا کہ وہ کالج کے یونیفارم اور ڈریس کوڈ کی خلاف ورزی کر رہی ہیں، لیکن ان مسلم طالبات کا اصرار تھا کہ وہ اپنے مذہبی عقائد کے تحت حجاب پہن کر کلاس رومز میں آ سکتی ہیں اور آتی رہی ہیں۔ یہی وہ اختلاف تھا جو ریاست کرناٹک سے ہوتا ہوا اب دیگر ریاستوں میں ایک تنازع کی صورت میں پھیل چکا ہے، اور نہ صرف مقامی ذرائع ابلاغ بلکہ عالمی ذرائع ابلاغ پر بھی بھارت میں حجاب تنازع موضوع بحث ہے۔ بھارت کے سنجیدہ حلقوں میں اب یہ بحث جاری ہے کہ یہ معاملہ بھارت کے سیکولر روایات کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ اس معاملے پر نہ صرف کرناٹک بلکہ دیگر ریاستوں میں بھی احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ 10 فروری بروز بدھ دارالحکومت دہلی کے شاہین باغ، جنوبی شہر حیدرآباد، مدھیہ پردیش کے دارالحکومت بھوپال اور مغربی بنگال کے دارالحکومت کولکاتہ اور مہاراشٹر کے شہر مالیگاؤں وغیرہ میں مسلم خواتین نے حجاب کی حمایت میں مظاہرے کیے اور ریلیاں نکالی۔ اب یہ جانیے کہ اس معاملے میں شدت کہاں سے آئی اور کیسے ایک چھوٹے سے قصبے کا معاملہ عالمی سطح پر سرخیاں بٹورنے لگا۔ دراصل 3 جنوری کو کرناٹک کے کوپا ضلع میں زعفرانی رومال ڈالے ہندو طلباء نے حجاب کے خلاف احتجاج کیا اور کہا کہ اگر حجاب کی اجازت دی جائے گی تو زعفرانی رومال کی بھی اجازت دی جائے۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ زعفرانی رنگ بھارت میں ہندو مذہب سے جوڑا جاتا ہے، اور سخت گیر ہندو نظریاتی تنظیم راشٹریہ سویم سیوک سنگھ یعنی RSS کا جھنڈا بھی اسی رنگ کا ہے۔ یہ معاملہ رفتہ رفتہ بڑھتا رہا اور جنوری کے اواخر اور فروری کے اوائل میں مختلف شہروں اور قصبوں میں حجاب کی حمایت اور مخالفت میں احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ معاملے کی شدت کے پیش نظر ریاستی حکومت نے 6 فروری کو کرناٹک ایجوکیشن ایکٹ 1983 کا حوالہ دے کر تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی لگا دی۔ جب بعض حلقوں کی جانب سے اس حکم نامے پر زوردار اور شدید مخالفت کی جانے لگی تو وزیر اعلیٰ بسوراج بوموئی نے 8 فروری کو تمام تعلیمی اداروں کو 3 روز کے لیے بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ مخالفت کرنے والے علماء میں بہار، اڑیسہ اور جھارکھنڈ کے امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی، آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی قابل ذکر ہیں۔ آئیے ان دونوں علماء کرام کی رائے دیکھ لیں، پھر جانیں گے کہ اس مسئلے پر کچھ اور قومی و بین الاقوامی شخصیات کی رائے کیا ہے۔ حجاب پر امیر شریعت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی نے واضح الفاظ میں کہا کہ حجاب پر پابندی آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ جس طرح بھارت میں جنیو، تلک، پگڑی کی کھلی اجازت ہے، اسی طرح ہر مذہب کے ہر شخص کو اپنا لباس اور اپنا رہن سہن اختیار کرنے کا آئینی حق حاصل ہے۔
خاص بات یہ ہے کہ مولانا موصوف نے ایسے حساس موقع پر چھوٹے موٹے اخباری بیانات یا الیکٹرانک و ڈیجیٹل میڈیا پر چند سیکنڈ کی بائٹس دے دینے کی روایت کو ختم کرتے ہوئے ریاست کرناٹک کے گورنر، وزیر اعلیٰ سمیت وزیر تعلیم اور اپوزیشن رہنماؤں کے نام مکتوب ارسال کیا ہے اور اپوزیشن رہنماؤں سے مثبت کردار ادا کرنے کی اپیل کی ہے۔ ان کے خط کے کچھ اہم اقتباسات آپ کو ضرور سننا چاہیے۔ مولانا موصوف نے اپنے خط میں واضح طور پر لکھا کہ آج نوجوان مسلم طالبات کو ان کی شخصی آزادی سے محروم کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کا حق تعلیم سلب ہو رہا ہے، اور میں آپ کو اس تحریر کے ذریعے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ کرناٹک میں ان کی شخصی آزادی اور بنیادی حقوق کو برقرار رکھیں۔ کرناٹک ایجوکیشن ایکٹ 1983 کے آرٹیکل 133 کے شق 2 کو بنیاد بنا کر مسلمان طالبات کو اسکارف یا حجاب پہننے سے روکنا، حجاب پر پابندی لگانا اور باحجاب نوجوان مسلم طالبات کو تعلیم دینے سے انکار کرنا مختلف بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے، جن میں قانونی مساوات، ذاتی آزادی کا حق، اپنی ذات کے لیے اختیارات کے بنیادی حقوق اور امتیازی سلوک سے روکنا شامل ہیں۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ آئین میں دیے گئے اختیارات کے تحت شہریوں کو ان کے آئینی حقوق کی ضمانت دی جائے گی اور خلاف ورزی کی صورت میں فوری اصلاحی اقدامات کیے جائیں گے۔ بلا شبہ یہ آزادیاں امن عامہ، اخلاقیات اور صحت سے مشروط ہیں۔ آئین کو تسلیم کرنے والی ذہنیت حجاب کو امن عامہ اور اخلاقیات کی علامت کے طور پر دیکھے گی۔ آئین کے تحت مسلم طالبات جو اپنے بالوں کو اسکارف سے چھپانے کا اہتمام کرتی ہیں، انہیں ایسا کرنے کا پورا حق حاصل ہے، کیونکہ دوسرے مذاہب کے شہری اپنی ذاتی آزادیوں اور مذہبی آزادیوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ مثلاً برہمن اپنے حقوق کا استعمال کرتے ہوئے جنیو پہنتے ہیں، ہندو اپنے ماتھے پر تلک لگاتے ہیں اور سکھ پگڑی باندھتے ہیں۔ یہ چند نام بطور مثال ذکر کیے گئے ہیں۔ مسلم خواتین کو ان کی ذاتی آزادی اور بنیادی حقوق کو برقرار رکھنے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ شہریوں میں عدم اطمینان اور موجودہ حکومت کے تئیں عدم اعتماد پیدا کر رہا ہے۔ یہ فیصلہ بھائی چارے کے اس تصور کی مزید خلاف ورزی کرتا ہے جو بھارتی آئین کے دیباچے میں درج ہے۔ ہمارا ملک کثرت میں وحدت کے لیے جانا جاتا ہے۔ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں وہ ملک کی شبیہ اور اس کی روح کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ امیر شریعت نے اپوزیشن لیڈروں سے بھی درخواست کی کہ وہ اس معاملے میں اپنا مثبت کردار ادا کریں اور دباؤ بنا کر غیر آئینی حکم کو واپس کرائیں۔ آئینی حقوق کے تحفظ میں یہ آپ کا قابل ذکر کردار ہوگا۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے بھی آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے لیٹر پیڈ پر اپنے آفیشیل پریس بیانیہ میں کہا کہ مسلم طالبات کو حجاب کے استعمال سے روکنا شخصی آزادی میں مداخلت کے مترادف ہے۔ کرناٹک جنوب کی ایک اہم ریاست ہے اور مذہبی ہم آہنگی اس کی پہچان رہی ہے، لیکن افسوس کہ یہاں بھی قومی اتحاد کو پارا پارا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اڈوپی اور کرناٹک کے کچھ دوسرے علاقوں کے بعض اسکولوں میں مسلم طالبات کو حجاب سے روکنا ایسی ہی سازشوں کا حصہ ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اس کی سخت مذمت کرتا ہے۔ لباس کا تعلق ذاتی پسند سے ہے اور یہ مسئلہ شخصی آزادی کے دائرے میں آتا ہے، اس لیے اس کو موضوع بنا کر سماج میں اختلاف پیدا کرنا مناسب نہیں ہے۔ ہر طبقے کو اس کی آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی پسند کا لباس اختیار کرے۔ بھارت میں سیکولرزم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی فرد یا گروہ اپنی مذہبی پہچان کو ظاہر نہیں کرے۔ ہاں، یہ بات ضرور سیکولرزم میں داخل ہے کہ حکومت کسی خاص مذہب کی پہچان کو تمام شہریوں پر اس کی مرضی کے بغیر مسلط نہیں کرے۔ اس لیے حکومت کرناٹک کو چاہیے کہ وہ سرکاری اسکولوں میں نہ کسی خاص لباس کے پہننے کا حکم دے اور نہ کسی گروہ کو اس کی پسند کا لباس پہننے سے منع کرے۔ آئیے اس سلسلے میں معروف سماجی اور صحافی مولانا شاہنواز بدر قاسمی کی رائے دیکھ لیں، پھر آپ کو اس سلسلے میں کچھ اور اہم شخصیات کی ٹویٹس اور ریئیکشنز دکھاؤں گا۔ ہندوستان کو مشرقی تہذیب کا گہوارہ کہا جاتا ہے۔ حجاب کے مسئلے کو لے کر کے اس ملک میں جو حالات پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے
وہ बेहद अफसोसनाक है। मेरे ख्याल में हिजाब सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है। हमारे मुल्क में जितने भी मज़ाहिब रहते हैं वहाँ हिजाब का एक तस्वुर है, पर्दे का एक तस्वुर है और हिंदुस्तान की एक अलग शनाख्त पहचान है। इस लड़ाई को हमें तनहा लड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें जज्बातियत में बहुत ज़्यादा बहने की ज़रूरत नहीं है, हिकमत अमली और हमें दूरअंदेशी से काम लेने की ज़रूरत है। हम सब जानते हैं कि इस मुल्क में जो निज़ाम चलता है वो दस्तूरी और कानूनी दायरे में। अब ये मामला कोर्ट में जा चुका है, हमें कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि गैर ज़रूरी बयानात से गुरेज करते हुए इस लड़ाई को लड़ने के लिए एक मुनज़्ज़म तरीक़े से प्लानिंग के साथ लड़नी चाहिए। ख़ास तौर से बिहार के अमीर शरीयत हज़रत मौलाना सैयद अहमद फैसल वली रहमानी साहब ने इस मामले की हसासियत को पेश नज़र रखते हुए जिस तरीके से वहाँ के वज़ीर तालीम और वहाँ की हुकूमत और जितने भी अपोजिशन लीडरान हैं उनको खतूत लिख करके उन्होंने पूरी तफसील से और दस्तूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं समझता हूँ कि हमारी पूरी क़यादत को, हमारे तमाम लोगों को मिलजुल करके इस लड़ाई को लड़ने की ज़रूरत है। हमें आलायकार बनने और जज्बातियत में बहने के बजाय हमें दूर अंदेशी के साथ और समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है। बॉलीवुड की अदाकारा पूजा भट्ट ने हिजाब पहनने पर मुसलमान तालिबा को हरासा करने वाली वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि हमेशा की तरह एक औरत को धमकाने के लिए आदमियों के जत्थे की ज़रूरत पड़ी है। उन्होंने इन तालिबा पर सख्त नुक्ताचीनी करते हुए ट्वीट किया कि ज़ाफ़रानी रुमालों को हथियार के तौर पर लहराते, अपनी कमज़ोरी को जुल्म से छुपाने की कोशिश करते ये लोग इंसानों की तौहीन हैं। वो कहती हैं कि भटकी हुई नस्ल का एक बड़ा हिस्सा नफ़रत की भेंट चढ़ रहा है। भारतीय खातून सहाफ़ी राना अयूब ने लिखा कि हिजाब पहने एक औरत के ख़िलाफ़ हज़ारों संघी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को टैग करके राना पूछती हैं कि मैं समझती थी कि आप ख़वातीन की आज़ादी के हामी हैं और उन्हें तालीम देना चाहते हैं। वो कहती हैं कि मुझे उम्मीद है कि दुनिया इस नफ़रत को देख रही होगी जो इस मुल्क ने मुसलमान औरतों के ख़िलाफ़ बपा कर रखी है। रिटायर्ड IPS अफसर डॉक्टर NC अस्थाना कहते हैं कि अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसकी मज़म्मत करने के लिए अल्फाज भी कम हैं। वो पूछते हैं कि चाहे वो अकेली हो या उसके साथ कोई हो, आप एक लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप हुकूमत ये कॉलेज के ख़िलाफ़ एहतजाज करें, एक अकेली लड़की पर जुमले कसते हुए उसे हरासा क्यों कर रहे हैं? आइए अब भारत में पहनने ओढ़ने की आज़ादी से मुतल्लिक़ क़वानीन का जायज़ा लें। आइन में दर्ज बुनियादी हक़ का आर्टिकल 21 ज़ाती और शख्सी आज़ादियों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है। आर्टिकल 14 कानूनी मसावात का हक़ फ़राहम करता है। आर्टिकल 15 इम्तियाज़ी सलूक से मना करता है और आर्टिकल 25 ज़मीर की आज़ादी, भारत के शहरियों को अपने अक़ायद की आज़ादाना तौर पर पैरवी करने की आज़ादी फ़राहम करता है। 8 फरवरी को रियासत कर्नाटक में वाक़ मांडिया के एक कॉलेज में एक मुस्लिम तालिबा को गले में ज़ाफ़रानी रुमाल पहने मुतअद्दिद हिंदू तालिबा की जानिब से मुबैना तौर पर हरासा करने की कोशिश की गई। वो लोग जय श्री राम का नारा लगाते हुए उसकी जानिब बढ़ने लगे, जिसके जवाब में तालिबा ने अल्लाहु अकबर का नारा लगाया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में देखा गया कि कॉलेज के प्रिंसिपल उस तालिबा को बहिफाजत कॉलेज की इमारत में ले जा रहे हैं। बाद में मालूम हुआ कि उसका नाम मुस्कान है और वो BCom सेकंड ईयर की तालिबा है। मुस्कान के इस इक़दाम को मुस्लिम हल्कों में बहादुरी की अलामत समझा गया और भारत के अलावा दीगर मुतअद्दिद ममालिक में भी उनकी हिम्मत और दिलेरी की दाद दी गई। आइए अब ये देखें कि क्या माजी में हिजाब पर तनाज़ुआत हुए हैं। तहकीक के मुताबिक कर्नाटक में पहली बार हिजाब के मामले पर तनाज़ो नहीं हुआ, बल्कि गुज़िश्ता 15 बरसों के दौरान कई मौक़े पर यह मामला मकामी सतह पर उठता रहा है, लेकिन पहले कॉलेज लेवल पर ही इसे हल कर लिया जाता था। कर्नाटक के दूसरे इलाकों में भी मुस्लिम तालिबात बुर्क़े में कॉलेज जाती हैं और बेंगलोर के मुतअद्दिद कॉलेजेस में मुस्लिम तालिबात हर फ्लोर पर नमाज भी अदा करती हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट ने 10 फरवरी बरोज़ जुमेरात हिजाब पहनने पर रियासती हुकूमत की पाबंदी को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर समाअत की,
جس میں ایک عبوری حکم جاری کرتے ہوئے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ ریاستوں میں کالج دوبارہ کھل سکتے ہیں، لیکن جب تک معاملہ زیر التوا ہے طلباء و طالبات کو مذہبی لباس پہننے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تاہم کرناٹک کی کچھ طالبات نے حجاب معاملے پر ہائی کورٹ کے عبوری حکم کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق اس معاملے پر دائر تازہ عرضیوں کا سپریم کورٹ کے سامنے فوری سماعت کے لیے ذکر مینشن کیا جائے گا۔ اس معاملے پر میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہم بھارت کے سیکولر اقدار کے تحفظ کے بقا کی جنگ میں اپنا رول ادا کریں، اپنے مذہب کو چھوڑیں نہیں اور دوسروں کے مذہب کو چھیڑیں نہیں۔ فرقہ وارانہ ہم آہنگی بھارت کی خوبصورتی اور انفرادیت رہی ہے۔ اگر کوئی کسی بھی طرح اسے متاثر کرنے کی کوشش کرے تو حکومت کو سخت کارروائی کرنا چاہیے اور بھارت کے سیکولر روایات اور آپسی رواداری کو قائم و دائم رکھنے میں اہم رول ادا کرنا چاہیے۔ ناظرین، ہماری پیشکش یقیناً آپ کے لیے معلوماتی ہوگی۔ اگر اب تک آپ نے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل فکر و نظر آفیشیل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً کر دیجئے، بیل آئیکن بھی دبا دیجئے اور اس پیشکش کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجئے۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے، جلد ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔